ان کے والد نے قربانیاں جو ملک کی آزادی اور تحفظ کے لیے دیے ہیں اور بہت بڑے ایک سپر طاقت کو شکست دی ہے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کے صاحبزادے بر وقت انہوں نے ہمیں آگاہ کیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ملک کا تحفظ، اس کے چپے چپے کے تحفظ ہمارے اخلاقی ایمانی فرائض میں شامل ہے، کیونکہ یہ ملک اس رات مادر وجود میں آیا جس رات کو اللہ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا۔ نزول قرآن، وجود پاکستان، یہ لازم ملزوم ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب آتے ہیں اور قلم بھی اٹھاتے ہیں اور جب کرسی پر بیٹھتے ہیں کہ ہم نظریہ پاکستان کی تحفظ کریں گے، لیکن یہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ نظریہ ہے کیا کہ جس کے آپ تحفظ کریں گے اور کب کیا آپ نے۔ اگر تحفظ کرتے تو یہ کام نہ ہوتا، یہ معاملات پیش نہ آتے، ایسے لوگ آگے نہ آتے، ملک کو نقصان نہ پہنچاتے، اس کی عزت وقار کو داؤ پر نہ لگاتے۔ لیکن ہماری پہلی اسمبلی میں جب شیخ الاسلام علامہ شبلی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد مقاصد لکھی اور لیاقت علی خان مرحوم نے اس کو پیش کیا کہ اس ملک کا حاکم اعلیٰ اللہ اور اس ملک کا نظام کتاب و سنت، یہ ہمارا دستور ہے، ہمارے قانون ہے، ہمارے ملک کے نظام میں یہ شامل ہے۔ اس کے بعد ہمارے اکابر نے مل کر جو چاروں مقطع فکر کے تھے 22 نکات مرتب کیے تاکہ اس پر کہ روشنی میں اس ملک کا نظام جو ہے وہ اسلامی ہو، تاکہ دہشتگرد قسم کے لوگ، بیدیل قسم کے لوگ اور کسی ناسبی اور خارجی اور اس قسم کے دوسرے لوگ جو ہیں جو ملک کے اندر دہشتگردی پھیلا کر اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں تاکہ ان کا سدباب ہو، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی ضرورت ہے، ہماری موجودہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے، کیونکہ نام مسلم لیگ ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بڑے نے جس نظریے کے تخت اس ملک کو کے لیے قربانی دی اور ہمارے اکابر نے ان کے شانہ بشانہ ہو کر اس ملک کے لیے بے شمار قربانی دی، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئی، تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم توجہ کریں کہ اس طرف یہ ملک کس مقصد کے لیے بنا تھا، ہم کدھر لے جا رہے ہیں، اس کو یورپ کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم ان کے اوپر قیاس کر رہے ہیں، اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں۔ نہ، یہ ملک تب بچے گا کہ اس ملک کا نظام کتاب و سنت ہو، اس کا حاکم اعلیٰ اللہ ہو، ایک نظریاتی ملک ہے اور اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے۔ ہماری میڈیا والے حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، میڈیا جو ہے وہ ملک کی نشو و فراز میں ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ آج ہمارے افواج پاکستان کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر ہم آرام سے بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں ان کے آنکھوں میں آنکھیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں اور ہمارے سرحدات محفوظ ہیں اور ان کی قربانیاں دے کے روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ملک کی حفاظت کے لیے، تو جو براہ راست ان پر حملہ ہو رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ غیر ملکی ایجنسیوں کی صورتکار ہیں، یہ صورتکار ہیں، یہ نہ حکمران ہیں نہ یہ سیاستدان ہیں، ورنہ کسی سیاستدان محب وطن کے لیے یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم اس قسم کی حرکتیں کریں اور ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر حملہ کریں۔ ہمارے افواج پاکستان ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج ہم جو آرام سے سو رہے ہیں، ہمارا ملک محفوظ ہے، اس لیے علماء کرام سے بھی میں درخواست کروں گا کہ سرحدات جغرافیائی حضرات کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی ہے، لیکن ملک کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت ان مشائخ پر، علامہ لدھیانی دامت برکاتہم، مولانا ہمارے
اکابر جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہو کر بلکہ آپ کی قیادت کرتے ہوئے اس ملک کے نظریاتی سرحدات کے لیے ہم میدان عمل میں آئیں. ہمارے نوجوان طبقہ اس وقت غلط لینڈ پر جا رہا ہے، آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلل. دنیا تو میری توعد دین کر گیا پرواز، پانی نہ ملا زمزم میں لس سے جو اس کو پیدا ہے نئے پود میں الحاد کے انداز. یہ جو ملحدانہ ذہن بن رہے ہیں اور ملک کے خلاف بین الاقوامی سازشوں میں ہم شریک ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک سے غداری ہے، وفاداری نہیں ہے. ہمیں اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک رہے گا، ہم رہیں گے، ہماری عزت رہے گی، ہماری بقا سلامتی کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لیکن اس ملک کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے نام پر ہے. جب تک اسلامائزیشن کی طرف نہیں آؤ گے تو اور زیادہ سازشیں ہوں گی اور ملک کو انتہائی خطرات لاحق ہیں. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج فوج کے سربراہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو اولاد رسول سے ہیں اور ان کی سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک جمع رکھا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے ذریعے سے، کیونکہ نواز رسول ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. بعض لوگ استہزاء کے طور پر میں سوچتا ہوں جی حافظ صاحب نے یوں کیا. بھئی حافظ تو وہ ہے اشراف امتی حملت قرآن، یہ تو سب سے افضل ہے جس کی سینے میں قرآن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے ہماری ملک کی بھی، ہماری فوج کی بھی، کہ اللہ نے ایسی شخص کو قیادت دی کہ جو اللہ کے پورے قرآن اس کی سینے میں محفوظ ہے. تو یقیناً اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائیں گے. ہمارا اخلاقی ایمانی فرائض میں شامل ہے کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ ہو کر، ورنہ وہی حالات ہوں گے جو بنگال میں ہوئے تھے، تو پھر اس کے حالات ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ابھی ہمیں جاگنے کا وقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دفاع ہمارے پاکستان کے ذمہ داری میں شامل ہے کہ پوری ملک کے اندر اس طرح تمام صوبوں کے اندر، ضلعوں کے اندر اور تحصیلوں کے اندر ایسے کنونشن ہونی چاہیے.